السلام علیکم دوستو، آج کچھ بات ہو جائے کرپشن کی۔ کرپشن آخر ہے کیا؟ کیا پاکستان میں واقعی ایسی کرپشن ہے جس کا ذکر ہم وزیر اعظم عمران خان سے مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا واقعی اس قدر کرپشن ہے کہ جس کی وجہ سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو دائیں بائیں ہاتھ مار رہا ہے، ہر طرف ہاتھ پاؤں پھیلا رکھے ہیں؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ زیادہ تر اس کے نشانے میں سیاسی اپوزیشن رہنما ہیں یا پھر کچھ سرکاری ملازمین ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو ٹھیک ہے، بہت ساری ریکوریز نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے کی ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران کوئی 490 ارب روپے کے قریب برآمد کیے گئے ہیں مختلف کیسوں میں۔ لیکن اس تمام معاملے میں میڈیا کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں آ رہا ہے کہ میڈیا کو کس طرح بدعنوانی یا کرپشن میں ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ اس کا ذکر کوئی بھی نہیں کرنا پسند کرتا، ہو سکتا ہے لوگ میرے بھی خلاف ہو جائیں جب اس قسم کی بات اگر میں کروں، لیکن غور کی بات یہ ہے کہ کیا بدعنوانی اور کرپشن صرف سرکاری اداروں میں ہوتی ہے یا پھر یہ معاملہ اس سے بڑھ کے ہے؟ اگر کوئی بھی اخبار کا مالک یا ایڈیٹر محض ایک اشتہار کی خاطر کوئی رپورٹ نہیں چھاپتا تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ یعنی مجھے ایک بڑے ایڈیٹر نے کہا کہ یار میں نے تمہاری رپورٹ اس لیے نہیں چھاپی کیونکہ مجھے سرکاری ادارے سے چند لاکھ روپے کے ماہانہ اشتہارات ملتے ہیں، اور یہ میں نے کچھ رپورٹ لکھی تھی۔ اس وقت یہ شیخ رشید صاحب وزیر اطلاعات ہوتے تھے، ان کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو ہمیں پتہ چلی، اب جب لکھا وہ چھپا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کی وزارت اطلاعات اس رسالے کو چند لاکھ کے اشتہار دیتی تھی۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں حال ہی میں جو واقعات ہوئے، توڑ پھوڑ ہوئی بحریہ ٹاؤن میں، اور اس میں اب کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہی میڈیا جو کہ فوج اور حکومت کی بدعنوانی کے حوالے سے بڑا پیش رہتا ہے، بہت بڑی بڑی رپورٹیں کرتے ہیں، اس میں سنسنی خیز انکشافات بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن تمام بڑے چینلز میں، اخبارات میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہونے والے حالیہ واقعات کے حوالے سے بمشکل کوئی خبر آئی ہے۔ کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ کیا یہ بے ایمانی نہیں ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ بلیک میلنگ کا ہے کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے کس طرح بلیک میلنگ کی جاتی ہے، سرکاری اداروں کی، افسروں کی، بزنس مین کی، یعنی ان کے خلاف خبریں لگا کے کس طرح ان سے پیسے بٹورے جاتے ہیں۔ پھر بہت بڑے کاروباری ادارے بھی ایک لحاظ سے کرپشن کو پروموٹ کرتے ہیں جب وہ اپنے چیزیں چھپانے کے لیے متعلقہ رپورٹرز ہیں یا پروڈیوسرز ہیں ان کی جیبیں گرم کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کی خبریں میڈیا میں نہ آئیں۔ اب بلیک میلنگ جو ہے ہمارے میڈیا لینڈسکیپ پہ ایک انتہائی بدنما دھبا ہے، اور اب آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی داغ بیل کس نے ڈالی ہمارے میڈیا میں۔ اب نام لینا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اب آپ کو 2-3 میں مثالیں دے دیتا ہوں کہ کس طرح بلیک میلنگ کو فروغ دیا گیا۔ وہ یہ کہ ایک بہت بڑا قومی اخبار ہے، ان کے مقامی ایڈیٹرز یہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رپورٹر جاتا تھا کہ میری تنخواہ میں اضافہ کریں یا میری تنخواہ ابھی نہیں آئی، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یار تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اس اخبار سے وابستہ ہیں، اس کی شناخت اور اس کا جو کارڈ آپ کو ملا ہوا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اور یہ صرف ایک بڑے گروپ کا کام نہیں تھا، بلکہ دوسرا بڑا گروپ جو لاہور میں بیس تھا، اس کے مالکان اور اس کے جو ایڈیٹر، خود کو چیف ایڈیٹر بھی کہتے تھے، ان کا بھی کوئی انداز کاروبار یہی تھا۔ وہ یہ خود میرے ساتھ بھی ہوا کہ میں نے جو کام کیا 1986 میں ایک نئے اخبار کے لیے، دی نیشن کے لیے، تو اس وقت کے چیف ایڈیٹر ہوئے اس کے مالک نے مجھے وعدہ کیا کہ آپ لکھیں اور ہم آپ کو پیسے دے دیا کریں گے، لیکن وہ پیسے مجھے کبھی نہیں ملے، بلکہ جب میں نے 2-3 مرتبہ فون کیا یہ یاد دلانے کے لیے تو پھر میرے فون اٹینڈ کرنا بند کر دیے۔ جرمنی سے میں کچھ مکتوب لکھا کرتا تھا اس اخبار کے لیے،
وہ پیسے کبھی نہ ملے. اسی گروپ سے متعلق مختلف چھوٹے شہروں میں جو نمائندے ہیں جس کو نامہ نگار بھی کہتے ہیں، جب ہماری ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کو بھی تنخواہیں نہیں ملتی. کانٹریکٹ کے مطابق ان کو فی سطر فی لائن کچھ پیمنٹ ہوتی تھی، لیکن ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ وہ فلاں جو سرکاری ادارے ہیں اس میں جا کے وہاں سے ہمارے لیے اشتہار لے کے آئیں. جب اشتہار آپ لے کے آئیں گے اس میں سے آپ کو ایک پرسنٹیج ملے گی. لہٰذا وہ مقامی نامہ نگار کیا کرتے تھے، وہ زور زبردستی کے ساتھ میونسپل کمیٹی سے، آڈٹ آفس سے، ڈی سی کے آفس سے کچھ اشتہار نکال کے لاتے تھے اور اس طرح ان کا دال دلیا چلتا تھا. بلکہ ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ایک بڑے اخبار کے، انہوں نے میرپور میں اپنا دفتر بنایا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا یہ تو آپ کے اخبار کی بلڈنگ ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میری اپنی بلڈنگ ہے، اپنا دفتر ہے. صرف میں نے میر صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ آ کے اس کا ذرا افتتاح کر دیں. اس کو وہ کہتے تھے کہ اس گروپ کا یہ دفتر ہے. تو بڑے ایک افسوس کی بات ہے کہ آپ دوسرے اداروں کو، دوسرے لوگوں کو تو کرپشن کے نام پہ لان تان کرتے رہتے ہیں، لیکن خود ہمارے اندر پریکٹسز کچھ اس قسم کی ہیں کہ حکومت سے مراعات لینی ہے، حکومت سے اشتہارات لینے ہیں، حکومت کی گاڑیاں دوسرے شہروں میں اب جاتے ہیں استعمال ہونی ہیں، ان کے ٹکٹوں پہ آپ اسلام آباد آتے ہیں، وہ جب یہاں آتے ہیں بڑے بڑے صحافی، سرکاری گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں. بلکہ جو یہاں پہ موجود صحافی ہیں ان میں سے بھی کئی سرکاری گاڑیاں فرمائشی طور پہ چاہتے ہیں ان کو دی جائیں جب انہیں ضرورت پڑتی ہے. تو اس قسم کی جو پریکٹسز ہیں اس کی وجہ سے بھی تو کرپشن نے جنم لیا ہے. یعنی جب ایک اخبار والا یہ کام کرے گا، کوئی بھی بڑا اخباری گروپ، کہ ہمیں یہ مراعات چاہیے، پلاٹ چاہیے، پرمٹ چاہیے، پیسے چاہیے، اشتہار چاہیے، تو وہ پھر حکومت کے خلاف اسکینڈل کیسے سامنے لائے گا. تو یہ ایک مختصر میں نے کوشش کی بیان کرنے کی کہ جب کرپشن ہوتی ہے تو صرف سرکاری اداروں میں یا بزنس حلقوں میں نہیں ہوتی ہے، میڈیا کے اندر بھی ہوتی ہے. میڈیا کے اندر بڑے اچھے ایماندار لوگ بھی رہے، اس میں اینکرز بھی ہیں، رائٹرز بھی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ہمارے جو میڈیا میں جو چند 3-4 بڑے نام ہیں جنہوں نے صحافت کی بنیاد رکھی، وہ خود بھی اس نوعیت کی کرپشن میں ملوث تھے، اور انہیں کی وجہ سے بلیک میلنگ اور اشتہارات کے لیے اصولوں کی پامالی کی ایک رجحان تھا، اس کی انہوں نے بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے آج صحافت پہ، میڈیا کے اداروں پہ عوام کا اعتماد کافی کم ہو چکا ہے. کیونکہ لگتا یہ ہے کہ یہ صحافتی ادارے، میڈیا کے ادارے صحافت سے زیادہ پبلک ریلیشننگ کر رہے ہیں، ایکٹیوزم کر رہے ہیں. ایکٹیوزم اچھا ہے، حقوق انسانی کے لیے، بنیادی جمہوری حقوق کے لیے ضروری ہے، لیکن جب یہ ادارے جب پبلک ریلیشن کمپنی کا کردار ادا کرنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے عوام شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں گے اور ان پہ پھر اعتبار بھی نہیں کرتے.